بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے اندر ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی گئی. سورہ عصر. اللہ رب العزت پہلے آیت کے اندر زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً تمام انسان ہلاکت و برباد ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، باہم حق بات کی وصیتیں کرتے رہے اور ناگہانی مصیبتوں پر صبر کرتے رہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں کو سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، کہ قسم صرف اس پروردگار کی اور اللہ رب العزت کی ضرورت کے وقت کھائی جا سکتی ہے. اس کے باوجود رب العالمین، رب ذوالجلال، جو ساری کائنات کے رب ہے، وہ اللہ پاک زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. تو آخر کون سی بات ہوگی؟ تو علماء کرام نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ کائنات جو بنی ہے وہ 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. عناصر اربع سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. تو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر اس بات کی نشاندہی کی ہے، اس بات کو بتلایا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ وقت ہے. اسی لیے علماء کرام نے ایک مقولہ ہے: الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت وہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. سونے اور چاندی، ڈالروں کو کمایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کا ارب سے ارب پتی آدمی بھی گزرے ہوئے وقت کو خرید نہیں سکتا. اپنی گزری ہوئی زندگی کو، اپنی گزری ہوئی جوانی کو، اپنے گزرے ہوئے بچپن کو اور اپنے گزرے ہوئے یادگار لمحات کو انسان واپس نہیں لا سکتا. دنیا کی ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو کوئی انسان خرید نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلایا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ وقت ہے. جو انسان اس وقت کی قدر کر لے، وقت کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں والی، اللہ کے پیارے نبی کے حکموں والی زندگی کو گزار لے، وہ لمحہ انسان اپنے ہمیشہ کے اعمال نامے میں محفوظ کر لیتا ہے. بجائے اس کے کوئی انسان اس وقت کی ناقدردانی کرے اور وقت کو غفلت و لاپرواہی کے اندر گزار لے، تو پھر وہ گیا وقت انسان واپس نہیں لا سکتا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی لوگوں کو جنت کا، جہنمی لوگوں کو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا،
چلے جائیں گے، جنت کے اندر انسان کے لیے فیہ ما تشتہیہ الانفس، انسان کو منچاہی نعمتیں مل رہی ہوں گی، لوگ اعلیٰ مرتبوں کے اوپر ہوں گے، جنت میں جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں تندرستی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، جنت میں انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، جنت کے اندر ہر نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آگے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی لوگوں کو صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، جنتی لوگوں کو صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا کہ وہ لمحات، وہ وقت جو دنیا کے اندر انسان اللہ کے ذکر کے بغیر گزار لے، ان لمحات کے اوپر جنتی لوگوں کو دل میں ایک طلب ہوگا کہ کاش ہم دنیاوی دنیا کے اندر ان لمحات کی قدردانی کرتے، ان لمحات کی حفاظت کرتے، ان لمحات کو اللہ کی ذکر کے اندر خرچ کرتے، تو آج ہم جنت کے اور اعلیٰ مرتبوں کے اندر ہوتے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر نگاہ کو دوڑا کر دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی کے اندر وقت کی اتنی ناقدری ہمارے مسلم معاشرے میں خصوصاً اور عمومی طور سے ہم وقت کو ضائع کرنے کے اور ٹائم پاس کرنے کے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے انسان تھک جا رہا ہے، وقت گزاری کے نام پہ 4 دوست جمع ہو گئے اور 4 سے 6 لوگ جمع ہو گئے اور وقت گزاری کے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، وہ اللہ پاک جس کا ہم اذان میں اس کو اللہ رب العزت کی کبریائی کو 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اس اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ پاک اس زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا رہے ہیں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ ان الانسان لفی خسر، آگے اللہ کہہ رہے ہیں تمام انسان خسارے کے اندر ہے، ہلاکت و بربادی میں ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کلام اللہ کو پہاڑوں پر، دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر کلام اللہ کے بوجھ کو رکھنا چاہا، ذمہ داری کو رکھنا چاہا، بڑی بڑی مخلوقات نے اس بوجھ کو اٹھانے کا انکار کر دیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس بوجھ کو اٹھانے کی اور اس بوجھ کی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان ہلاک و برباد ہیں، مستثنا 4 لوگ ہیں۔ اب ہلاکت و بربادی سے 4 لوگ مستثنا ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا، پہلا فرمایا کہ پہلا وہ عمل کہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیے، اللہ کو مان لیے کہ ہم اللہ ایک ہیں، اللہ قدرتوں والے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، نفع دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، سارے کے ساری کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کلمہ پڑھ لیے، رب کو رب مان لیے، تو فرمایا اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر بے انتہا کمی ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، رسول کو ماننا، رسول کی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو مان لیے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، ہر چیز کے کرنے والا اللہ ہے۔ تعز من تشاء، عزتیں اللہ دے گا، تذل من تشاء، ذلتیں اللہ دے گا، قل اللہم مالک الملک، بادشاہت اللہ دے گا، تنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت اللہ چھینے گا، ہر چیز کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس اللہ کی ماننے کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر کمی، یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر ہمارا یقین کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی کے خزانے، ہر چیز کے کرنے والے جب اللہ ہے تو ہم اللہ کی کتنی مان رہے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم عملی اعتبار سے دیکھیں کہ کس درجے ہم عملی اعتبار سے اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، کس درجے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے کس درجے تعلق جڑا ہوا ہے۔
خسران کی جو علت اللہ کر رہے ہیں، ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان کو اللہ کی جو کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پہ چلنا ہے، اس معاملے کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر کمی ہے۔ خطبے کے اندر اور ایک آیت تلاوت کی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہہ رہے میں نے جنات انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب اس علماء کرام نے اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھا دیا عارفون کہ بندے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جیسا یقین ہمارا تجارتوں پر، جیسا یقین دنیا کی چیزوں پر ہے، وہ یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ قبیلہ کرد کا ایک مشہور ڈاکو جنگل کے اندر گزر رہا تھا، ایک علاقے کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، راستے میں رک گیا کہ رات کا وقت ہو، لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے لے تو موقع تلاش کر کے اس وقت ڈاکہ ڈالو۔ جنگل کے اندر رک گیا، رک کے ایک پرندے کو دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ جا رہا ہے، اناج کو لے رہا ہے، اور ایک دوسرے درخت کے اوپر کوئی آدمی، کوئی جاندار بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ میں ڈال کے واپس پھر آ رہا ہے۔ وہ شخص اس کو غور سے دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کا دل اس کے اندر لگ گیا۔ پرندہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ وہ پرندے کے اس عمل کو دیکھ کے اس کے اندر بات آئی کہ آخر درخت کے اوپر کون سا جاندار بیٹھا ہوا ہے، میں جاؤں جا کے اس کو دیکھوں کہ وہ پرندہ اس درخت کے اوپر کس کے منہ میں اس غذا کو ڈال رہا ہے۔ وہ ڈاکو درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو ایک اندھا اژدھا بیٹھا ہوا ہے، اپنا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ پرندہ روزی کے دانے کو اٹھا رہا ہے، اٹھا کے لا کر اندھے اژدھے کے منہ کے اندر اس روزی کو پہنچا رہا ہے۔ تو ڈاکو کا دل اندر سے گواہی دیا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی اللہ پہنچائیں گے، روزی کا پہنچانے والے یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ میں ایک بالش بھر پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالوں، اللہ کے حکموں کو توڑوں، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑوں؟ دل سے اس کے اندر سچی پکی توبہ کا ارادہ ہوا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے، اپنے ٹولے سے کہا کہ دیکھو اب اندر سے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اب میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لا، اللہ کے اوپر توبہ، اللہ کی ذات سے پکی سچی توبہ کر چکا ہوں، اپنے گناہ کو چھوڑ چکا ہوں، اب میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو لپٹوں گا اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے، اب توبے والی زندگی کو گزاروں گا۔ یہ کہہ کے قافلے کا، ڈاکوؤں کا سردار قبیلہ کرد کا وہاں سے نکل گیا۔ اب جب نکلا تو قافلے کے دوسرے ڈاکوؤں نے کہا کہ سردار جب آپ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے تو ہم آپ کے ساتھی تھے، اب ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ جن لوگوں کا ہم نے مال چوری کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، پائی حساب کر کے ہم ان کے مال کو لوٹا دیں گے، واپس کر دیں گے۔ واپس کرنے کے ارادے سے نکلے، ایک ایک کی پائی کو لوٹا دیا۔ اب ان کے اوپر فاقے پڑنے شروع ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے سفر کے ارادے سے نکلے، ایک وقت گزرا، 3 دن کے فاقے گزر گئے، لیکن حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ اسی حال کے اندر ایک گھر کو دیکھا، وہاں پہ گھر کے اندر دستک دی تو ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ کوئی مجھے قبیلہ کرد کے فلانے سردار کے پاس پہنچا دے۔ تو قبیلہ کرد کا سردار بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ آپ کو اس سے کیا کام پڑا ہے، آخر کیا بات بن پڑی ہے کہ آپ کو قبیلہ کرد کے فلانے ڈاکو سے کام پڑا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا 3 دن سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فلانے قبیلہ کرد کے سردار کر اتنا مال میری طرف سے پہنچا دو، وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ تو ڈاکو کی چیخیں نکل گئی کہ ایک گنہگار بندہ ابھی توبہ کے ارادے سے کعبۃ اللہ کی طرف نکل پڑا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے پسند کیا اور اس کے حلال کی طلب کی وجہ سے اللہ نے وہی روزی حلال طریقے سے اس تک پہنچا دی۔ تو انسان دنیا میں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ انسان دنیا میں آتے ہی اپنی روزی کے وقت کو، اپنی زندگی کے وقت کو لکھا کر آتا ہے کہ انسان اتنا وقت دنیا میں گزارے گا، 60 سال، 61 سال، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ انسان دنیا
دنیا میں زندگی گزار کے جائے گا۔ اب دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس کی زندگی کو کم نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کی مال و دولت ملا کر کسی انسان کی عمر کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کہہ رہے دنیا میں انسان آتے ہی انسان کی موت کا وقت آنے سے لے کے جانے کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزی کا بھی انتظام کہ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ انسان دنیا میں اتنا کھا کے مرے گا۔ اب کوئی انسان اپنے مقررہ وقت سے پہلے دنیا سے جا بھی نہیں سکے گا، اور اپنی مقررہ روزی کھائے بغیر کوئی انسان مر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے حلال کو بتلایا، حرام کو بتلایا، ہر چیز کو بتلایا، لیکن اب ہم کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی تمیز کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ الا الذین آمنوا، کہ آج ہمارے پاس دنیا کی تمام طاقتوں کا اندازہ ہے، لیکن جس رب العالمین پہ ہمارا یقین ایمان ہے وہ رب العالمین کی طاقتوں کا ہم کو اندازہ ہی نہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، ان اللہ قرآن میں اپنی قدرت کو بارہا بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ اللہ کہہ رہے اللہ وہ ہے جو بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکالتے ہیں، جاندار چیز سے بے جان چیز کو نکالتے ہیں، انڈے سے مرغی کو، مرغی سے انڈے کو نکالتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اللہ وہ ہے جو وقت مقررہ پہ سورج کو نکالتے ہیں، وقت مقررہ پہ سورج کو ڈباتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی قدرتیں ہر چیز کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، کسی شاعر نے کہا کہ ہر چیز کے اندر ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ درخت کے اندر کئی پھل لگے ہوئے ہیں، ایک پھل کھٹا ہے، ایک پھل میٹھا ہے۔ پھل اس کے اندر مٹھاس کو ڈالنے والے کون سی ذات ہے؟ کھٹاس کو ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ ایک پھل کھٹا ہے، ایک پھل میٹھا ہے، ایک کچا ہے، ایک پکا ہے، دونوں ایک وقت اگ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مٹھاس کو کون ڈال رہا ہے، اس کے اندر کھٹاس کو کون ڈال رہا ہے؟ ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا ہے، رسول کو ماننے کے ساتھ رسول کی ماننا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی لڑکا اپنے والد سے کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، محبت کا دعویٰ کر لے، محبت بے پناہ ہے، محبت کا دعویٰ کرے، اور ابا کوئی کام کا حکم دے تو بیٹا کہے کہ ابا مجھے آپ سے محبت تو ہے لیکن آپ کے مشن کو میں پورا نہیں کروں گا، آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، تو اس کو نافرمان اولاد کہیں گے۔ ایسے ہی ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ ایک ہیں، کرنے والے آپ ہیں، نفع دینے والے آپ ہیں، عزتیں دینے والے آپ ہیں، سارے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کی کامیابی اللہ کے حکموں پر پیارے نبی کے مبارک طریقوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے الا الذین آمنوا کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات ساتھ میں اعمال صالحہ کرتے رہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی کرتے رہے۔ اب اعمال کا جائزہ ہم اپنی زندگیوں میں تول کر دیکھیں کہ اعمال کا وزن ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ آج دنیا اور دنیا کی محبتیں ہمیں اتنی سمجھ میں آ گئی دنیا کہ دنیا کے لیے گھنٹوں محنت کرنا، گھنٹوں سرمایہ کے پیچھے ہم کو محنتیں کرنا آسان ہے۔ ہم معمولی چیزوں کو بہانہ بنا کر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اور ہم عمل کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل مرضک۔ پہلا فرمایا اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بتلانا دوسری چیز ہے کہ دوسری چیز فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، مشغولی کے وقت سے پہلے اللہ نے فرصت دی، وقت دیا، زندگی کے لمحات باقی ہیں، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، سانس کب اکھڑ جائے انسان کو پتہ
ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم کہ انسان کو شیطان دھوکے میں رکھتا ہے اور فخر کا، محتاجگی کے خوف کے اندر مبتلا رکھتا ہے، اور شیطان یہ امیدیں انسان کو دلاتا ہے کہ بڑھاپا آ جائے، بچی کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں نیک اعمال کروں گا۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں دوسرا سلام پھیروں یا نہ پھیروں، اور شیطان ہم کو اس بات کی آس میں لگا ہوا رکھتا ہے کہ 60 سال کے بعد میں جب داڑھی کے بال سفید ہو جائے، سر کے بال پک جائیں گے، جب جسم گناہ کرنے کی جسم میں طاقت نہیں ہوگی تو ہم اس وقت اللہ کی عبادت کریں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو جوانی کے اندر فارغ نہیں کر رہے ہیں، جوانی کے اندر ہم گناہوں کے اندر اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں تاکہ بڑھاپے کے اندر ہم عبادت کر سکیں۔ اللہ حج کی توفیق دے رہا ہے، مہلت ہے، پیسہ ہے، لیکن انسان چاہ رہا ہے کہ حج ابھی نہیں کروں گا، بڑھاپے میں حج کروں گا، حج گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے بعد میں توبہ کی زندگی کو گزاروں گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں کے برابر ہے، اور شیطان دھوکے میں رکھ رہا ہے کہ ہم بڑھاپے کے اندر عبادت کریں گے۔ بہت سارے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ نے بڑھاپے کے اندر ان کو توفیق عبادت کی نہیں ملتی۔ حال ہی میں تعلق رکھنے والوں میں ایک صاحب کو دل کا مرض لاحق ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے صرف 3 مہینے باقی ہیں۔ موت حیات یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو 3 مہینے میں 3 سال 30 سال کی اور زندگی رہے گی، لیکن ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے دل کا 95% حصہ آپ کا دل سڑ چکا ہے، اب صرف 5% کے اوپر آپ کا دل ٹکا ہوا ہے، آپ کی زندگی کے اب صرف 30 مہینے باقی ہے، لہذا آپ علاج معالجہ چھوڑیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اب زندگی کے بچے کچھ لمحات ہیں، اب آنے والی زندگی کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کے پیارے نبی کے طریقے پہ گزار لیں، عبادت کر لیں اور اپنے اعمال پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں۔ یقین مانے آج تک 2.5 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان ساری زندگی جس نہج کے اوپر زندگی گزارتا ہے، عمومی اعتبار سے فائدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی اعتبار سے بڑھاپے کے اندر بھی انسان کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے، ساری زندگی اللہ کے حکموں والی گزرے، ساری زندگی اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق گزرے، یقین مانے انشاءاللہ موت بھی اسی حال کے اندر آئے گی۔ پھر اللہ کے پیارے اللہ رب العزت نے تیسری چیز فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ ہلاکت سے مستثنا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، پھر باہم حق بات کی وصیتیں کرتے رہے، آپس میں حق بات کی وصیتیں کرتے رہے، غلط کو غلط بولے، صحیح کو صحیح بولے، آپس میں مودت و محبت کے ساتھ زندگیوں کو گزارے، نفرتوں کے ساتھ زندگی کو نہیں گزارا جا سکتا۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر بھی چند باتیں آئی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کل ملا کے یہ بات ہے کہ آج ہمارے اوپر حالات اتنے سنگین ہونے کے باوجود آج ہم آپس میں وہ محبتیں، مودتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، آج ہمارے نسلوں کے اندر ہم بچوں کو وہ حق بات کی وصیتیں نہیں کرتے، بچے کو دنیا سے ڈرایا جاتا ہے، دیکھ بچے ڈاکٹر بن، انجینئر بن، فلانا اچھا تاجر بن جائے ورنہ تیری دنیا کے اندر خیر نہیں ہوگی، لیکن بہت کم والدین ہوں گے جو بچے کو اس حق بات کی وصیت کرتے ہوں، دیکھ بچے دنیا کی زندگی جیسے بھی ہے کٹ جائے گی، آخرت کی زندگی مقدم ہے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا، اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کو مقدم رکھنا، بہت کم والدین ہوں گے جو اپنے بچے کو اس حق بات کی وصیت کرتے ہوں۔ حق بات سکھانا ہے، کون والدین اپنے بچوں کو اس انداز سے سکھا رہے ہوں کہ دیکھ میرے پیارے بچے جھوٹ نہیں بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ کون والدین ہیں جو اپنے بچے کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھ میرے پیارے بچے دنیا کی زندگی میں ہر حال کٹنی ہے، آگے 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، وہ 2 گز زمین کے ٹکڑے میں اپنے اعمال کو لے کر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ حق بات کی وصیتیں ہمارے معاشرے سے بالکل نکلتی جا رہی ہیں۔
بچوں کو دین کا سبق پڑھانا ہے، بچوں کو دینی لائن سے تربیتیں کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ باہم صبر کی تلقین، کہ زندگی کے اندر ناگہانی مصیبتیں بلائیں انسان کے اوپر آ سکتی ہیں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ناگہانی مصیبتیں انسان کے اوپر آ جائیں تو زبان پہ شکوے شکایتیں جاری نہ ہو، زبان کے اوپر صبر کی تلقین۔ تو یہ 4 اعمال کرنے والے اس ہلاکت و خسران سے مستثنا ہے، باقی ساری انسانیت ہلاکت و بربادی کے اندر ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہم کو رسول اللہ پہ ایمان لانے کی توفیق دی۔ اب آگے کے 3 کام ہم کو کرنے ہیں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، حق بات کی وصیتیں کرنا ہے، باہم صبر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی کو ہم نگاہوں میں رکھ کے زندگی کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ذریعہ وسیلہ بنا کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کو اپنے حکموں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں اور اللہ کے مان کر چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔